السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ 26 سالہ نیریٹو عمران خان صاحب کا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ معاملہ ہے شہباز شریف کا اور معاملہ ہے ڈیلی میل کا، مگر کیونکہ عمران خان صاحب بیچ میں ہر معاملے میں کود پڑتے تھے، وہ پوچھا جاتا تھا تو کون، مگر عمران خان صاحب بیچ میں آ جاتے تھے، لہٰذا معاملہ ڈیلی میل کا اور شہباز شریف صاحب کا ہے، مگر شکست ہوئی ہے عمران خان صاحب کو۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں دھوڑ پئی تھس منہ میں، چھائی پئی تھس، یعنی منہ میں دھول پڑ گئی، کٹا مٹی۔ عمران خان صاحب نے نا اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کیا کہ کسی کا معاملہ، کسی کا مدعا، اور اس میں فرنٹ پر آ کر عمران خان صاحب کھیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور فائنلی عمران خان صاحب کا جو نیریٹو تھا اس کو شکست ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ ڈیلی میل پر جو خبر چھپی تھی وہ خبر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب نے چھپوائی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی طرف سے ظاہر ہے وہ جو ثبوت جن کو کہتے ہوتے ہیں وہ دے کر، یا جو بھی جگاڑ ہوتے ہیں جگاڑ لگوا کر انہوں نے وہ کر لیا تھا۔ تو بہرحال اب برطانیہ میں شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کے اوپر مقدمہ کیا تھا، اور مقدمہ چلتے چلتے فائنلی اخبار نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی، اور معافی کی جو خبر ہے معافی مانگنے کی، وہ اسی جگہ پر لگا دی جس جگہ پر وہ آرٹیکل چھپا تھا ڈیوڈ روز کا، جس میں شہباز شریف کے اوپر الزامات لگے تھے۔ خان صاحب جو ہیں ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ بڑا یونیک ہے، ڈیفرنٹ ہے، یا وکری ٹائپ کا ہے، کہ خان صاحب دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ قانون کی پرواہ نہیں کرتے، یہ آئین کی پرواہ نہیں کرتے، یہ مافیاز ہیں، مگر کرتے وہ خود ہیں سارا کچھ۔ ابھی عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کا جو توشہ خانہ اپنا توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کیے جانے کے بعد جو نااہلی کا فیصلہ تھا اس کے اوپر پھر اپنا درخواست آئی کہ عمران خان صاحب نااہل ہو چکے، تو ان کی پارٹی کی سربراہی سے ان کو ہٹایا جائے، وہ معاملہ بھی آیا ہوا، مگر عمران خان صاحب میرٹ پر مقدمات لڑنے کے بجائے خان صاحب جو ہیں وہ پھر عدالتوں سے اسٹے لیتے ہیں، اسٹیز میں چھپتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو 13 دسمبر کو عمران خان صاحب کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے، مگر یہ جو کل برطانیہ میں ہوا ہے وہ اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب کو دودھ کے دھلے ہیں، مطلب کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں، کیا وہ الزامات ٹھیک ثابت ہوئے ہیں؟ جن الزامات کی بنیاد پر پاکستان کے سسٹم کی واٹ لگا دی گئی، الزامات کیا تھے جی؟ الزامات یہ تھے کہ جی عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی جو چوائس تھی وہ ادارے کی چوائس تھی، فوج کی چوائس تھی کہ جی عمران خان صاحب جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے، باقی تو کرپٹ ہیں، تو ان کو ہم نے ہٹانا ہے، عمران خان صاحب کو لانا ہے۔ تو جو بنیاد بنائی گئی تھی وہ بنیاد یہ تھی کہ جی یہ کھا گئے، لوٹ لیا پورا ملک۔ 4 سال عمران خان صاحب اقتدار میں رہے، پاکستان میں کسی کے اوپر ایک مقدمہ ثابت نہیں ہو سکا۔ فائنلی عمران خان صاحب کو لانے والے توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے معافیاں مانگی، سرے عام معافیاں مانگی۔ عمران خان صاحب وہی بگلے کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوئے، نہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں۔ تو اب جو پاکستان میں برطانیہ میں آتا ہوں، پاکستان میں آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایف آئی اے شہباز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے دوڑ رہا تھا پیچھے شہباز شریف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر نوٹسز جاری ہوتے تھے۔ شہباز شریف کو چھوڑ دیں، آپ بشیر میمن صاحب کو دیکھ لیں۔ بشیر میمن صاحب جو ڈی جی رہے ایف آئی اے کے، ان کو ان کے ہی جونیئر تھے، ان کو کہہ کر عمران خان صاحب نے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کروا دیے۔ معاملہ کیا تھا؟ عمر فاروق ظہور کا۔ اب عمر فاروق ظہور کے تعلقات عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر سے نکل رہے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں ادارے، عدالتیں، پروسیکیوشن سارے اپروچڈ ہوتے ہیں، سب اپنا پسند ناپسند کی بنیاد پر چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل انی پڑی ہو۔ بہت امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں وہ کئی میرٹ پر بھی ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کے اوپر مقدمات تھے منی لانڈرنگ کے، اور منی لانڈرنگ کے مقدمات اتنے بڑے تھدے رکھ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے شہزاد اکبر صاحب۔ تو منی لانڈرنگ کا مقدمہ پاکستان سے پہلے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے گزشتہ برس شہباز شریف، یا 2 برس ہو گئے اس کو، شہباز شریف صاحب کو اس میں انہوں نے بری کر دیا تھا کہ جی منی لانڈرنگ ہوئی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس نے منی لانڈرنگ کی تھی ملک ریاض نے، جو برطانیہ میں پکڑے گئے تھے، اسی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا تھا ملک ریاض صاحب کو، اسی سے عمران خان نے
مکمکا کیا، رشوت لی عمران خان صاحب نے پلاٹوں کی، اور ان کے جو پیسے وہاں پر پکڑے گئے تھے، جو پاکستانی ریاست کے پیسے تھے، پاکستان کے سرکاری خزانے کے پیسے تھے، 50 ارب سے زیادہ، تقریباً 190 ملین پاؤنڈز، وہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ وہ نیشنل کرائم ایجنسی جس کو پکڑ رہی ہے ملک ریاض کو، اس کے لیے عمران خان صاحب بند لفافے میں اس کے لیے عمران خان صاحب کابینہ سے منظوری لیتے ہیں ڈیل کی کہ جس کو یہ پیسے معاف کر دیتے ہیں، اور پھر کھلے عام دینہ داستی، ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، کھلے عام پھر ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل ڈرافٹ سامنے آتا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی القادر یونیورسٹی کے لیے ان کو ملک ریاض کے بیٹے یا ملک ریاض کی کمپنی سے زمین ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ وہ ڈیڈ، وہ ڈاکومنٹ سامنے آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم نے لی ہے۔ مطلب اتنی سینہ زوری، چوری اوپر سے سینہ زوری۔ تو جو نیشنل کرائم ایجنسی ملک ریاض کو پکڑتی ہے، وہ نیشنل کرائم ایجنسی عمران خان کے بنائے گئے مقدمات کے اوپر، کیونکہ یہ مقدمہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ ٹیٹیاں لگوانے والا جو معاملہ تھا، اس میں انہوں نے اپروچ کیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کو، شہزاد اکبر نے، نیب نے، عمران خان صاحب کے دور میں، کہ جی یہ منی لانڈرنگ کر کے ہمارے پیسے وہاں لے گئے ہیں۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کیا، انویسٹیگیشن کر کے شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی۔ اب وہیں برطانیہ سے شہباز شریف صاحب کو ایک اخبار نے ان سے معافی مانگ لی۔ یہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں انہی مقدمات کے اوپر جس طرح باتیں کر رہے ہوتے، یا ان کے جو فواد چودھری ہو گئے، جتنی بھی عمران خان صاحب کی ٹیم ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کہیں کوئی نظام ہے، اگر کہیں کوئی سسٹم ہے، تو اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو معافی مانگنا پڑتی ہے، ورنہ آپ کو جرمانے ہوں گے، ورنہ آپ جیل جائیں گے۔ یہاں پر اگر عمران خان صاحب برطانیہ یا دنیا کے دوسرے ممالک میں حتیٰ کہ عزت کا قانون جتنا چلتا ہے، جتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، ہمارے یہاں 1% بھی ہوتا تو عمران خان صاحب تو ساری عمر تا حیات قید بھگت رہے ہوتے، کبھی اس کے مقدمے میں، کبھی اس کے مقدمے میں، کبھی اس کے مقدمے میں، کیونکہ مقدمے میں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جاتے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ عزت کے ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، خود جن کے اوپر کیا اس پر بھی نہیں جاتے، اور جنہوں نے ان کے اوپر کیا وہ اس پر بھی نہیں جاتے۔ عمران خان کے اوپر شہباز شریف نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے یہاں پر پاکستان میں۔ خان صاحب نے 2014 میں کہا تھا کہ جی اپنا شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی ہے دھرنا ختم کرنے کے لیے، شہباز شریف صاحب نے تو عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عمران خان صاحب اس کو پرسو نہیں کر رہے، اسٹے پہ اسٹے لیتے ہیں۔ عمران خان کو خواجہ آصف صاحب نے الزام لگایا عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے شوکت خانم کا جو پیسہ تھا وہ انہوں نے جوئے میں، سٹے میں، اور پتہ نہیں غلط قسم کے انویسٹمنٹ میں وہ ضائع کر دیا۔ اس کے اوپر عمران خان نے خواجہ آصف کے اوپر حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کیا ہوا ہے، عمران خان اس میں بھی اسٹے لیتے، اس میں بھی نہیں جاتے۔ تو اگر ہوتا برطانیہ جیسا نظام جس کی مثالیں عمران خان صاحب بار بار دیتے ہیں، انصاف، اگر وہاں جیسا نظام ہوتا تو سوچیں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوتے۔ تو یہ جو اب آپ دیکھ لیں، ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، جو میں بتا رہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں پورا کا پورا پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر فائلیں لاتے تھے، کچرے سے اٹھا کر لاتے تھے، ردی سے اٹھا کر لاتے تھے، ایسے یہاں پر فائل پڑے ہوتے تھے ٹیبل کے اوپر، اور پھر وہ بتاتے تھے کہ جی اس میں یہ سارے ثبوت ہیں، یہ بھی ثبوت ہیں۔ احتساب کی عدالتیں جو اپروچڈ ہوتی تھیں وہ بھی کہتی تھی کہ ثبوت لے کر آؤ تو ہم سزا دیں نا، سزا دینے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، سزا کے لیے ثبوت چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ مقدمہ آصف زرداری کا تھا، چاہے فریال تالپور کا تھا، چاہے مریم نواز کا تھا، چاہے شہباز شریف کا تھا، چاہے نواز شریف کا تھا، چاہے خواجہ آصف کا تھا، چاہے خواجہ سعد رفیق کا تھا، چاہے خورشید شاہ کا تھا، کسی کے اوپر کوئی ثبوت نہیں تھا، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب ملے ہوئے تھے، ادارہ ملا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ کرتے رہتے تھے۔ اب جب پہیا الٹا گھوما ہے، اب جب عمران خان صاحب کا وہ پریشر اداروں کے اوپر نہیں رہا، اب جب ادارے تھوڑے سے نیوٹرل ہوئے ہیں تو چیزیں سیدھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو شہباز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمے تھے اپنا منی لانڈرنگ کے، اس میں وہ بری ہو گئے، ان کے صاحبزادے بھی بری ہو گئے، حمزہ شہباز بھی۔ اب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز جو ہیں وہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آ رہے ہیں 4 سال کے بعد، ان کی راہداری ضمانت یا حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر دی، اس پر چیخ رہے ہیں جی سارے
فواد چودھری کے ٹویٹ دیکھ لیں، پتہ نہیں کس کس کے ٹویٹ دیکھ لیں کہ ٹیٹیاں مارنے والے ایکسپرٹ آ رہے ہیں۔ تو بھئی ٹیٹیاں مارنے والے کو سزا سناتے نا، مطلب آپ کے دور میں 3.25 سال آپ تو راگ گاتے رہے۔ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ شریف فیملی کوئی کرپشن میں ملوث نہیں ہوگی، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے پورا سسٹم تلپٹ کر دیا، جس وجہ سے پاکستان کو معاشی بحران اور بدحالی کا شکار کیا کہ جی یہ سارے کرپٹ ہیں، آصف زرداری کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، یہ سارے کرپٹ ہیں، ہم اپنا ہیرا لے کر آئے ہیں۔ تو بھائی پاکستان میں تو چلیں، وہ اثر رسوخ والے ہیں، برطانیہ میں تو ثابت کرتے نا۔ شہزاد اکبر صاحب ڈیلی میل کو خبر تو دے رہے تھے، ثبوت بھی دے دیتے۔ ظاہر ہے ڈیلی میل نے تو شروع میں جو ان کے خلاف جب شہباز شریف صاحب گئے تھے، وہ تو سینہ تان کے، سینہ ٹھوک کے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ڈیفینڈ کریں گے، ہمارا الزام ٹھیک ہے۔ پھر جب انہوں نے ثبوت مانگا شہزاد اکبر صاحب کے پاس، تو ان کے پاس تو وہ پکوڑوں میں جس میں پکوڑے بیچے جاتے ہیں وہ ردیاں تھیں، وہ ثابت نہیں کر سکے۔ ابھی 11 نومبر کو شہباز شریف صاحب نے وہ جو عدالت تھی، جس عدالت کے اندر انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کو سو کیا ہوا تھا، اس عدالت میں ڈیلے مانگا تھا، التوا مانگا تھا۔ تو عدالت نے شہباز شریف صاحب کو التوا کی بنیاد پر ہلکا سا جرمانہ کر دیا کہ جی التوا کوئی نہیں ہوتا، پاکستانی عدالت تو ہے نہیں نا۔ تو آپ آئے مقدمہ لڑے، شہباز شریف صاحب کیونکہ مقدمہ لڑ رہے تھے تو مقدمہ لڑے۔ اس کے بعد پھر اب یہ ہوا کہ آج ان کو ڈیلی میل والوں نے معافی مانگ کے ہاتھ جڑائی، کارروائی ختم کروائی کہ جی میں معافی مانگ لیتے ہیں، ہم ہمارے اوپر اگینسٹ ہمارے اور مزید کارروائی کوئی نہ کرے۔ جس دن یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں ملا التوا، اس دن عمران خان صاحب کے بیانات پی ٹی آئی پوری کی پوری، دیکھا پاکستان ہوتا تو التوا لے لیتے، برطانیہ کی عدالت میں ان کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے، برطانیہ کی عدالت، برطانیہ کا انصاف۔ عمران خان صاحب نے تو 26 نومبر کے جلسے میں یہ جو 11 نومبر کا التوا نہ ملنا تھا شہباز شریف کو، اس کے اوپر جو انہوں نے مطلب جس طرح کی تقریر فرما دی تھی، اتنی لمبی چوڑی تقریر کہ جی پاکستان ہوتا تو پاکستان میں تو ان کو یہ نہیں ملنا تھا۔ تو بھئی جو پاکستان اپنا دنیا میں، جو برطانیہ میں جو کچھ آپ نے پاکستان میں کیا، وہاں آپ اگر کرتے تو آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوتا۔ بہرحال برا ہو رہا ہے، مطلب اب یہ جو ہوا ہے، یہ میں نے آغاز میں کہا نا کہ ڈیلی میل کا معافی مانگنا بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی وہ جو کمر ہے نا، زخمی کمر، اس کے اوپر آخری تنکا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی کمر اب ٹوٹ چکی ہوئی ہے ان کے جو بیانیے کی، کہ بھئی جب برطانیہ میں پہلے نیشنل کرائم ایجنسی سے شہباز شریف بری ہوئے، اسحاق ڈار کے اوپر الزامات تھے، اسحاق ڈار نے اے آر وائی کے اوپر مقدمہ کیا، اے آر وائی نے معافی مانگی، مقدمہ ہارا۔ میر شکیل الرحمان کے اوپر الزامات تھے، اس کے اوپر وہاں پر اے آر وائی پر مقدمات کیے، اے آر وائی نے وہاں پر معافی مانگی۔ اپنا ایک نوجوان تھے لاڑکانہ کے، ان کو انہوں نے پتہ نہیں انڈین سٹیزن کر کے پتہ نہیں کیا پیش کیا تھا، وہ مظاہرہ ہو رہا تھا، اس کو اپنا انہوں نے مقدمہ کیا، وہ مقدمہ اے آر وائی ہارے۔ پاکستان میں یہ پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کر چلا رہے ہوتے، کر رہے ہوتے، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا عمران خان صاحب کے ہم نوا ہوں، طرح طرح کے الزامات۔ اب آپ دیکھیں ارشد شریف کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کے اوپر اپنا حملہ ہے، جو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ظاہر جھوٹا ثابت ہو گیا نا کہ ڈیلی میل کو تو ڈیلی میل لکھ رہا ہے اپنی کلیریفیکیشن میں کہ ہمیں تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کہا تھا کہ یہ سارے الزامات ہیں، لیکن ہم بہرحال ثابت نہیں ہو سکے تو ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ الزام کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیفڈ، وہاں کا جو ادارہ ہے برطانیہ کا فنڈز کرتا ہے، ان کے جو فنڈز تھے سیلاب اپنا زلزلہ زدگان کے لیے، اس میں انہوں نے خرد برد کی ہے، انہوں نے اور ان کے داماد نے۔ باہر بہت بڑا الزام تھا یہ، اور وہاں کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ برطانیہ کا، اور وہاں پہ انہوں نے، تو اس میں شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا میرے پاس ثبوت ہیں، ہم ثبوت دیں گے۔ انہوں نے بلکہ انسٹیگیٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ ڈیلی میل کے اوپر پرچہ کیوں نہیں کرتے، وہاں مقدمہ کیوں نہیں کرتے، اور دن گن رہے ہوتے تھے کہ اتنے دن ہو گئے اسٹوری کو پرچہ نہیں کیا، اتنے دن ہو گئے پرچہ نہیں کیا، پرچہ ہو گیا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جس طرح وہاں پر الزامات ان کے جھوٹے تھے، تو آپ سوچ لیں کہ جس طرح ارشد شریف اور عمران خان صاحب کے اپنے حملے کے اوپر یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، یا سیکورٹی حکام کے اوپر، وہ کتنے ایک سچے ہوں گے، کتنے عمران خان صاحب جو پاؤں پہ کھڑے ہوں گے ان الزامات کے اوپر۔ تو اگر جو میں نے آغاز کیا نا کہ عمران خان صاحب کی 26 سالہ جو نیریٹو ہے وہ اسی کی بنیاد پر کھڑا ہوا کہ یہ کرپٹ ہے، میں ایماندار ہوں، تو بھئی کرپٹ کسی ادارے سے ثابت کرو گے نا، کسی عدالت سے ثابت کرو گے نا، آپ کا کہہ دینا تو کافی نہیں ہوتا۔ اور آپ کا کیا ہے، آپ تو کہہ کر اگلے دن مکر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا 35 پنکچر، میں نے وہی سیاسی بیان دیا تھا۔
آپ آج تک کسی بھی اپنی ایک بات پر کھڑے نہیں ہوئے، تو کم از کم اگر ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے تو عمران خان صاحب آپ بھی ذرا قوم سے معافی مانگ لیں کہ آپ نے جو ہیجان برپا کیا ہوا تھا، پاکستان کے پولیٹیکل فیبرک کو خراب کیا ہے۔ میرا مدعا شہباز شریف، آصف زرداری، نواز شریف نہیں ہے، میرا مسئلہ وہ نفرت ہے، وہ تقسیم ہے، جھوٹ کی وہ سیاست ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ الزامات لگائیں، ثابت کریں۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف یا جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، ان کے اوپر اگر وہ مقدمات بنتے جتنا انہوں نے کیا تو ممکن ہے وہ سزا پا چکے ہوتے، مگر مقدمات جھوٹے بنتے ہیں۔ جب جھوٹے مقدمات بنتے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹا مقدمہ تو پھر وہ ثابت کرنا پڑتا ہے نا۔ پھر اگر چوری کسی نے 2 لاکھ کی ہو اور آپ 10 کروڑ روپے کا مقدمہ کر دیں گے تو 2 لاکھ والی چوری بھی ثابت نہیں ہوگی، وہ تو بری ہو جائے گا۔ اور اپنے معاملے میں نے جیسے آغاز کیا کہ عمران خان صاحب اب خود بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ان کے جو توہین عدالت کا معاملہ تھا، تو الیکشن کمیشن نے کارروائی شروع کی عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف۔ وہ بجائے الیکشن کمیشن میں میرٹ پر اپنا مقدمہ لڑنے کے، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر چلے گئے، لاہور ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ، سندھ ہائی کورٹ۔ وہاں سے انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا کہ جی آپ کارروائی نہیں کر سکتے، کوئی بڑی فیصلہ نہیں کر سکتے، سماعتیں کرتے رہیں۔ الیکشن کمیشن تنگ آ کر سپریم کورٹ میں چلا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، آپ کو اجازت ہے، اور دونوں عدالتوں کو کہا کہ آپ فوراً جو عمران خان کی اور ان کی پٹیشنز ہیں ان کو فوراً ان کا فیصلہ کریں۔ اب 13 دسمبر کو عمران خان صاحب اور فواد چودھری وغیرہ کے خلاف تو ان عدالت کی سماعت ہے، کیونکہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ نہیں ہونے دی گئی، تو سماعت ہے۔ تو عمران خان صاحب اور 13 کو ہی جو پارٹی کی سربراہی کا معاملہ ہے۔ اب ان معاملات کو بھی عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرنے کے بجائے، وہاں پر مقدمہ لڑنے کے بجائے عمران خان صاحب ادھر ادھر بھاگیں گے۔ تو خان صاحب جو کچھ قوم کو بتا رہے تھے نکل اس کے برعکس رہا ہے، نکل اس کے الٹ رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب تو ایک بار پھر بری ہو گئے، ایک بار پھر سرخرو ہو گئے، یوں کہہ لیجئے۔ اب وہ تو کہیں گے ہم سرخرو ہو گئے، وہ سرخرو ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ دھوڑ چھائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔